الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 محرم الحرام کربلا میں ہے کہ تمام جانثاراں اہل بیت، تمام جانثاراں حسین ایک ایک کر کے شہید ہو چکے. اب صرف خاندان بنو ہاشم بچے ہیں. اب بنو ہاشم میں سب سے پہلے جو میدان جنگ میں گئے وہ سیدنا علی اکبر شہزادہ حسین ہیں. آئیے آج ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ان کی شہادت کے بارے میں سنتے ہیں. سیدنا علی اکبر کا نام علی ہے اور لقب اکبر ہے اور کنیت ابو الحسن ہے. والد سیدنا امام حسین ہیں، والدہ ام لیلہ بنت ابی مرہ ہیں. شہزادہ واعتبار علی وقار، شکل و صورت، اخلاق، خصائل شمائل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ جمال اور کمال تھے. یہ شہزادہ علی وقار تشبیہ رسول تھے، اس لیے جب اس شہزادے کو میدان کراز میں جانے کی اجازت ملی تو سیدنا سرکار امام علی وقار امام حسین نے بارگاہ رب العزت میں ان الفاظ سے دعا فرمائی: اے میرے اللہ، اب میں اپنے اس بیٹے کو تیرے سپرد کر رہا ہوں جو کہ سیرت اور صورت میں تیرے رسول کے مشابہ ہیں. جب ہم تیرے نبی کے دیدار کو ترستے تھے تو اس کو دیکھ کر پیاس بجھا لیا کرتے تھے. اہل بیت کے نوجوانوں اور ناز کے پالوں نے میدان کربلا میں حضرت امام علیہ السلام پر اپنی جانیں فدا کی اور تیر اور سنان کی بارش میں حمایت حق سے منہ نہ موڑا، گردنیں کٹوائی، خون بہائے اور جانیں دی. نوبت بنوبت شہادتوں کے بعد اب حضرت امام حسین کے نور نظر خاندان ہاشم کے چراغ شہزادہ علی اکبر حاضر ہیں، میدان کاراز میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں. منت اور سماجت ہو رہی ہے. عجیب وقت ہے. لاڈلا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں. ایسے وقت میں پدر مہربان پر کیا گزری ہوگی. امام علی مقام کو موت میدان میں بھیجنے کے لیے تو کوئی دیر تنگ نہ تھی، مگر باطنی جذبات میں جو تلاطم اور قلب خیز میں جو اضطراب ہے وہ کلمات سے ٹپکتا ہے کہ جب شہزادہ نے اجازت مانگی تو حضرت امام نے اپنے لخت جگر پر مایوسانہ نظر ڈالی اور پھر رو پڑے. بالآخر امام کو صبر رضا شہزادے کے شوق جام شہادت پر اجازت دینا پڑی. حضرت امام علی مقام نے خود اس شہزادے کو گھوڑے پر سوار فرمایا اور اسلحہ اپنے دست مبارک سے لگایا. فولادی مصفر سر پہ رکھا، تلوار لٹکائی، نیزہ ہاتھ مبارک میں دیا. اس وقت اہل بیت کی بیویوں پر کیا گزری کہ ایک جگمگاتا ہوا چراغ بھی آخری سلام کہہ رہا ہے. شہزادہ اس شان سے میدان میں آئے کہ قوم اشقیاء نے دیکھا کہ چہرہ رسول اللہ، تصویر ہے، سر پر امامہ ہے تو رسول کا ہے، اسلحہ جنگ ہے تو رسول کا ہے، سواری گھوڑا ہے تو رسول کا ہے، گفتار رسول کی ہے. یہ حالت دیکھ کر روانہ ہوئے تو امام نے اشک بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف منہ کر کے کلمات کہے جن کو صاحب حیات نے نقل فرمایا ہے: اے میرے اللہ، اس ظالم قوم کی جفاکاریوں پر گواہ رہنا کہ اب ان کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے جو شکل صورت سیرت کردار میں سب سے بہترین خلائق تیرے محبوب نبی کے ساتھ مشابہ ہے. انہی فکروں کے ساتھ امام کے دل کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل پر کیسی گزر رہی ہوگی. جنگ کے مطلع میں ایک آفتاب چمکا، مشق کامل کی خوشبو سے میدان مہک گیا.
چہرہ انور کی تجلی نے مارکہ کاراس کو عالم انوار بنا دیا۔ عمر، سعد لشکر یزیدی کے سپہ سالار کو بلند آواز کہہ کر یہ پکار دی، تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ تیرے پر رحم قاطع کر دے کہ اور تجھے اپنے معاملات میں برکت نہ دے، اور میرے بعد تجھ پر ایسے شخص کو مسلط کر دے جو تجھے تیرے بستر پر ذبح کرے۔ جس طرح تو نے مجھ سے قطع رحمی کی اور میری قرابت داری رسول کا کوئی لحاظ نہ کیا۔ ادھر اس آواز کا نکلنا تھا کہ حضرت امام علی مقام کی زبان مبارک پر قرآن پاک کی آیت کی تلاوت جاری تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران واللہ سمیع علیم تک کی آیت آپ نے پڑھی، اور ادھر شہزادے کی آواز تھی، حل من مبازرین، یا کوئی ہے جو مجھ ساتھ آ کر مقابلہ کرے؟ تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ اس وقت یہ آپ نے رجز پڑھی، انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل بیت اول النبی۔ اب کربلا کا چپا چپا کانپ اٹھا، لیکن یزیدیوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میدان میں اس کے حسن عمل دیکھ کر نعیم، میدان میں اس کے حسن عمل دیکھ کر نعیم حیرت سے بدحواس تھے جتنے شیخ شاب، اب کسی کو مقابلے کی جرأت نہ ہوتی۔ اب شہزادے کی تلوار قوم اشقیہ پر اس طرح چلی جیسے کھیروں اور تروں کو کاٹا جاتا ہے، جدھر کا رخ فرماتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ اہل کوفہ آپ کے قتل کی داغ سے کہیں کتراتے، اور عمر بن سعد اور اس کی فوج دیکھ کر کہ ہمارے بہت قتل ہو رہے ہیں بلبلا اٹھے، حتیٰ کہ 120 ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ اور اسی دوران شہزادہ علی اکبر نے ان کے جسم پر بہت زخم آ چکے، پیاس کا شدید غلبہ ہوا، گھوڑے کی باگیں موڑی، جسم کے کئی حصوں سے خون نکل رہا ہے، زخموں سے چور ہو کر امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ ابا جان، مجھے پیاس نے مار دیا اور ہتھیاروں کو بوجھ نے تھکا دیا کہ تھوڑا سا پانی حلق کو تر کرنے کے لیے مل سکتا ہے تاکہ تازہ دم ہو کر دشمنوں سے لڑنے کے لیے طاقت حاصل کر سکوں۔ امام علی مقام جواں بیٹے کی بے کسی کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، افسوس اے پیارے بیٹے، میں کہاں سے تمہارے لیے پانی لاؤں؟ بیٹا تھوڑی دیر اور جہاد کرو، بہت جلد اپنے جد نامدار علیہ السلام سے ملاقات کرو گے، وہ تمہیں شراب طہور جنت کا وہ جام پلائیں گے کہ اس کے بعد تم کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اپنی زبان میرے منہ میں دو، اور میرے نانا جان کی انگوٹھی چاندی کی میرے پاس نشانی ہے، اس کو چوس لو۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا اور عرض کیا، ابا جان، اب دل کو کچھ تسکین ہوئی ہے۔ شہزادہ پھر واپس میدان کاراس میں آئے اور یزیدی لشکر پہ ٹوٹ پڑے اور زبان مبارک سے رجز پڑھنے لگے اور دائیں بائیں بڑھ کے حملے کیے، یہاں تک کہ مزید 80 اور اسلام کے دشمنوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ اسی طرح پورے 200 ناریوں کو جب واصل جہنم کر چکے تو اشقیہ نے عمر بن سعد کے کہنے پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ جب چاروں طرف سے شہزادے پر حملے ہونے لگے تو شہزادے کا جسم نازنین چکنا چور ہو گیا۔ چمن فاطمہ اور گلستان رسالت کا پھول اپنے خون میں نہا گیا۔ آپ اسی حالت میں پشت فرس زین سے کربلا کی زمین پر آئے تو آواز دی، اے پدر بزرگوار، مجھ کو لیجیے۔ امام علی مقام یہ دردناک آواز سن کر دوڑے اور شہزادے کو تڑپتے ہوئے اٹھا لیا اور خیمے کی طرف لے آئے اور اپنے دامن اقدس سے شہزادے کے چہرے کو صاف کیا اور ان کے چہرے پر چہرہ رکھا۔ شہزادے نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ابا جان کی گود میں ہوں۔ عرض کیا، ابا جان، میرا آخری سلام قبول ہو، یہ میرے جد امجد سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے مجھے ایسا جام پلایا اب کبھی پیاس نہ لگے گی، اور فرما رہے ہیں کہ آپ بھی جلد آ جاؤ۔ اس کے بعد امام نے اپنی باہیں شہزادے کے گلے میں ڈال لیں اور